ہم اکثر رویوں کی بات کرتے ہیں، کسی کا اچھا ہے، کسی کا برا ہے، کسی کا بدل گیا ہے اور کوئی بالکل نہیں بدلا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ دوسروں کے رویے بنانے میں ہمارا اپنا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ایک دوسروں کے رویوں یا ایٹیٹیوڈ کے کسی حد تک ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مگر رویہ ہوتا کیا ہے؟ رویہ دراصل کسی ایک رویہ کسی خاص چیز، شخص یا واقعے کی طرف ہمارے جذبات، عقائد اور طرز عمل کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ کسی خاص واقعے، ہمارے پسندیدہ افراد یا ماحول جس میں ہم رہتے ہیں، ان میں ہمارے اپنے ایکسپیرینسز یا بعض دفعہ ہماری آبزرویشن بھی ہمارے ایٹیٹیوڈز کو بناتی ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعات اور لوگ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں، تو پھر ایٹیٹیوڈز چینج کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ جو افراد، جو ماحول، جو واقعات ہمارے ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں، وہی ہمارے ایٹیٹیوڈز کو، ہمارے رویوں کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے ایٹیٹیوڈز 4 قسم کے ہوتے ہیں: مثبت ہوتے ہیں، منفی ہوتے ہیں، واضح یا ظاہری ہوتے ہیں اور بعض چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری اور چھپے ہوئے کو ہم لاشعوری اور شعوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ نام سے پتہ چلتا ہے، مثبت ہمارے ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں وہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارا مثبت طرز عمل ہوتا ہے جو لوگوں کی طرف، واقعات کی طرف، زندگی کی طرف ہوتا ہے۔ اور منفی وہ ہوتا ہے جس میں ہم منفی ایٹیٹیوڈ یا منفی رویے اپناتے ہیں۔ اور لاشعوری وہ ہوتے ہیں جن کو ہم بغیر جانے جن پر ہم عمل کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی جن کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اور شعوری وہ ہوتے ہیں ہمارے طرز عمل جو ہم جان بوجھ کر اپناتے ہیں۔ 4 اقسام کے ہوتے ہیں ہمارے رویے۔ سب سے پہلے جو ہمارے رویے ہوتے ہیں، جو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر والوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچے عموماً وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، ان کا ماحول بدلتا ہے، ان کے دوست احباب بدلتے ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے، انسٹیٹیوٹس بدلتے ہیں، ویسے ویسے ان کے ایٹیٹیوڈ اور رویے بھی میچور ہوتے چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ چینج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب لڑکے بڑے ہونا شروع کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہیرو سگریٹ پیتا ہے، تو لہٰذا وہ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے عام زندگی میں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو برا مانتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب بھی وہ اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو ہر کوئی انہیں ٹوکتا ہے، اس کی برائی بتاتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ پہلے تو چھپ کر پینا شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اسے برا سمجھ کر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یوں ماحول اور لوگ جو ایک ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں وہی اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ سوسائٹی ہم سے کیا چاہتی ہے، سوسائٹی کے نارمز کیا ہیں اور سوسائٹی میں ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے رویے بناتی ہیں اور رویوں کو چینج بھی کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ساتھ، آپ کی جابس کے ساتھ ساتھ، لوگوں کے بھی ایٹیٹیوڈ آپ کی طرف چینج ہوتے ہیں اور آپ کے بھی ایٹیٹیوڈ لوگوں کی طرف اور اپنی زندگی کی طرف چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان سب تبدیلیوں کے ذمہ دار ہم سب ہی ہوتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے رویوں کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کو صرف ہمارے ہی ٹھیک ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ایک ہیلدی سوسائٹی میں رہنا ہے، کیونکہ ایک ہیلدی سوسائٹی ہوتی ہے جو کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈز کو بڑھاتی ہے، انکریج کرتی ہے، اور اس طرح سے یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یوں ہم ایک بہتر قوم کے طور پر دنیا کے گلوب پر اپنے آپ کو ثابت کر پاتے ہیں۔